بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا بیان آج ہم شروع کریں گے کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ذبح کرنا اللہ عز و جل کے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کہا جاتا ہے، اور یہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مطالعہ ہے، جو کہ اس امت کے لیے اس کو باقی رکھا گیا۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی حکم ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت سیدنا ابو داؤد و امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ سے روایت فرمائی، پیارے آقا علیہ السلام نے یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ کے دن میں فرمایا، ابن آدم کا کوئی اللہ عز و جل کے نزدیک خاص اور اچھا عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا اور اچھا اور عمدہ نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھرو کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے گوشت کا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ کے دن ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو آج کام ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا یعنی 10 ذو الحجہ شریف کے دن سب سے پہلے نماز یعنی عید کی نماز ادا کی اور اس کے بعد قربانی کر ڈالی، تو فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطالعہ کو پا لیا۔ اور جس نے پہلے ذبح کیا یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے جانور ذبح کر ڈالا، وہ گوشت ہے جو کہ اپنے بال بچوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو اور ان کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی، حضور میں تو پہلے ذبح کر چکا ہوں اور میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ذبح کر ڈالوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ کفایت کرے گا، تم اس کی قربانی کر دو، اور اوروں کے لیے یہ حکم اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام کے لیے کتنی آسانی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 6 ماہ کی اس کے لیے قربانی کی اجازت دے دی، اور باقیوں کے لیے فرمایا یہ اجازت قطعا نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہوں، یعنی ہر انگ اس کا خوبصورت ہو، اور قربانی کے لیے حاضر کیا جائے۔ جو حاضر کیا گیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ چھری لے کر آؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو، چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ اب پتھر پر چھری جو تیز ہو رہی تھی اس مینڈھے یعنی اس بکرے کے سامنے نہیں تیز کی جا رہی تھی۔ ہم اس کے آگے وضاحت کریں گے کہ جانور کے سامنے کس لیے چھری تیز کرنا منع ہے۔ فرمایا چھری کو اٹھا لو اور اس کو پتھر پر اچھی طرح تیز کر دو، تاکہ ذبح کے وقت اس جانور کو زیادہ دیر نہ لگے، اور اگر دیر لگے گی تو اس کو انتہائی تکلیف ہوگی۔ چھری کو تیز کیا گیا، حضور نے چھری کو لیا اور مینڈھے کو لٹایا۔ کیسے لٹایا؟
انشاءاللہ العزیز ذبح کے بیان میں ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ جانور کو کیسے لٹایا جاتا ہے اور کس ہاتھ سے اور کیسے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مینڈھے کو ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بار الہا تو اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل کی طرف سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب حضور نے امت کو کیوں شامل کیا؟ غاروں میں گئے تو امت کے لیے، عرش پر گئے تو امت کو یاد فرمایا، اور جب پیدا ہوئے تو امت کو یاد فرمایا، جب قبر انور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کے دل کی دھڑکن بھی چل رہی تھی، اور حضور کے دل کی جو دھڑکن تھی وہ ربی حبلی امتی کی صدائیں تھی، اور حضور کے لب مبارکہ وہ ہل رہے تھے، اور میں نے کانوں سے سنا کہ حضور اپنے ہونٹوں کے ساتھ، اپنے لبوں کے ساتھ یا ربی حبلی امتی کی صدائیں دے رہے تھے، اور قربانی کے وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا کہ میری غریب امت جو ہے قربانی کی استطاعت جو نہ رکھنے والی ہوگی اس کی طرف سے بھی محمد کی قربانی قبول و منظور فرما۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت ابو داؤد اور حضرت ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام نے ذبح کے دن 2 مینڈھے سینگ والے چت قبر خسی کیے ہوئے ذبح کیے، جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ پڑھا اور اس کو ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے عرض کی یا الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا ہے، حضور کی امت کے ساتھ یادگیری کتنی ہے کہ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے قربانی قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی، یعنی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے 2 مینڈھے چت قبرے سینگ والے ان کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیا۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خنش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا 2 مینڈھے کی قربانی کرتے ہوئے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو عرض کی کہ میں 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہارے لیے 2 قربانیاں ہیں، ایک تمہاری اور ایک میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے۔ اور حضور کی طرف سے جو قربانی تھی اس میں حضور کا نام بھی تھا اور حضور کی آل اطہار کی طرف سے بھی تھی، اور حضور کی امت مطہرہ کی، حضور کی امت مسلمہ جو ہے نا اس کے لیے بھی قربانی، یعنی حضور کی جو قربانی ہوگی
اب اس قربانی میں حضور کا حصہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی آل بھی شامل ہوگی اور حضور کی غریب امت بھی شامل ہوگی۔